تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ میں سوچتا ہوں کہ واقعی ہم تھوڑی سی مخالفت جب اوٹ پٹانگ قسم کے نا ضدی ہٹ دھرم لوگ ملتے ہیں, اوٹ پٹانگ یوٹیوب پہ کلپ جو مذہبی لحاظ سے لوگوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں, سیاسی لحاظ سے لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ملک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہماری اس اسپیچ سے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا جلا رہے ہیں ان حالات میں نا, پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے کوئی, لوگوں کے کمنٹس ہے بالکل صحیح کیا. یار تو کیا کر رہا ہے یہ کیوں جھنڈا جلا رہا ہے, تو کیوں پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے, تجھے پاکستان میں نہیں رہنا, دفع ہو جائے یہاں سے بھائی. تو آپ ایک گھر میں رہتے ہو, جیسا مرضی گھر ہو, جو آگے ڈیفینس کے لیے آپ نے ایک گلی میں چوکیدار بٹھایا ہوا ہے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا. ایک مثال دے رہا ہوں, گھر میں راشن ٹائم پہ نہیں آ رہا, آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے یا بولو گے اس گھر کو بم سے اڑا دو, یا جو میرا گھر کا ایڈریس ہے نا اس کو ایڈریس کر کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دو. تو لوگ کہیں گے, لوگ تو ہنسیں گے, اڑوس پڑوس والے کیا کریں گے, ہنسیں گے, بولیں گے اچھا جلدی تباہو مرو یہاں سے, تم نکلو تاکہ ہم یہ خرید لیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بڑا اچھا گھر ہے 400 گز پہ بنا ہوا ہے اور لوکیشن وائز بڑا زبردست ہے, تو اچھا ہے تم لوگ اس کے مخالفت کرو تاکہ پھر کنٹرول کس کا آ جائے, ہمارا آ جائے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وینٹیلیشن کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے. تو گھر کا مالک جواب میں یہ کہے کہ یہاں چوکیدار اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, جس کو ٹماٹر لینے کے لیے بھیجو وہ ٹماٹر کے بجائے مٹر اٹھا کے لے آتا ہے, تو پھر کیا کہا جائے گا, او بھائی جو ٹماٹر کے بجائے مٹر لا رہا ہے اس کو برا بولنا, تو گھر کو کیوں برا بول رہا ہے, گھر کو بلا بولنے سے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار رہا ہے. اور یہ پتہ ہے کون نیچ قسم کے پاکستانی جو یورپ امریکہ جا کے نا, جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آ جائے نا تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. ایسے کچھ پاکستانی ایسے ہیں, نئے نئے امریکہ جاتے ہیں, UK جاتے ہیں, اپنی اوقات بھول کے نا پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ پاکستان تو ایسا ہے, پاکستان تو, حالانکہ وہاں جو ان کی طبیعت سے بےزتی ہو رہی ہوتی ہے نا وہ نہیں بتائیں گے. وہ میں نے ایسے بڑے غیر ملکی دیکھے جن کو وہاں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے اور پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہاں گریبان کھول کے دادا بدماش بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. اپنے ملک میں انسان کی جو عزت ہوتی ہے, دوسرا کنٹری کبھی بھی آپ کو وہ عزت نہیں, آپ کو نیشنلٹی مل جائے پھر بھی نہیں دیتے وہ عزت, وہ 2 نمبر سمجھتے ہیں آپ کو. ابے باہر سے آئے, رنگ سے پتہ چل رہا ہے دیسی ہے, چاہے پاسپورٹ آپ کے پاس وہاں کا بھی کیوں نہ ہو, الا یہ کہ آپ کو بہت ہی کوالیفائڈ ہو, بہت ہائی لیول کے ڈاکٹر ہو یا بہت ہائی لیول کے سائنٹسٹ ہو. اور جو اتنے ہائی لیول کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی نیچ باتیں کر بھی نہیں رہے ہوتے. یہ سارے چھچورے یہاں کے نا, کوئی کراچی سے بھاگا ہوا ہے, کوئی لاہور سے بھاگا ہوا ہے, وہ جا کے کوئی پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے, کوئی پاکستان کا جھنڈا جلا رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے آدمی ٹینشن ہوتی ہے بھائی, اور ٹینشن ان بےغیرتوں کو دیکھ کے نہیں ہوتی, ان بےغیرتوں کو دیکھ کے ہوتی جو کمنٹس میں ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. واہ بھائی بالکل صحیح کیا تم نے, بالکل صحیح کیا, یہ ملک ہی ایسا ہے. تو دفع ہو جاؤ نا اس ملک سے یار, تم تو کیوں ٹھہرے ہو یہاں پہ, اور تم دفع ہوتے ہو تو تمہیں نجات مل گئی نا. اب جاؤ تم عیش کرو وہاں جا کے, گالیاں کیوں دے رہے ہو. کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے, ایک صاحب نے, کسی نے پاسپورٹ پھاڑا نا تو اس نے کہا کتنے ملک ایسے ہیں جو پاکستان سے بھی زیادہ بدحالی کا شکار ہیں, کبھی بھی ان کی قوم ان ملک کا پاسپورٹ نہیں پھاڑتی ہے, کبھی بھی جھنڈا, یہ جرم دنیا میں کوئی نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے ملک کی اتنی نفرت, اور یہ صحافی ہیں جنہوں نے ملک کی نفرت پیدا کر دی ہے. ہر وقت نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہر وقت آپ کو جوتا نے تلوا دکھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا چہرہ اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں. کیا پازیٹیو چیزیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ اکثر احتجاج وہ کر رہے ہیں جن کی توندیں بھری ہوئی ہیں. غریب کو تو بیچارے کو فرصت, وہ تو رو رہا ہے بیٹھ کے. ایک صاحب نے مجھے کہا KPK میں اعلان ہوا ہے کہ جی 14 اگست نہیں منائیں گے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ وہ جو دھماکہ ہوا نا باجوڑ میں, پھر سیاسی تنظیم کا بھی کہا, اس نے بھی اعلان کیا ہم نہیں بنائیں گے. میں نے کہا جن لوگوں کو کی شہادتیں ہوئی نا, جن کو غم پہنچا, ان کا غم سمجھ میں آتا ہے. وہ اگر کسی بیس پہ کہہ رہے ہم نے اس دفعہ نہیں منانا, بعض لوگ عید سے ایک دن پہلے میت ہو گئی تو وہ کہتے ہیں ہم عید نہیں منائیں گے. شرن تو جائز نہیں ہے یہ, لیکن یہ کہ اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے نا, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ لاشیں اتنی, ان بیچاروں کا جو دھماکے میں حال کیا ہوا ہے, کیسے باپ اور بھائیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. لیکن تو سیاسی تنظیم کس بیس پہ کہہ رہی ہے کہ 14 اگست نہیں منانا؟ تم تو سیاست اس ملک میں کر رہے ہو, اور تم ملک سے نفرت کا اظہار کس بیس پہ کر رہے ہو؟ تم تو اسی ملک کو تو تم نے کیش کرایا ہے, اسی ملک کی تعمیر و ترقی اور حب الوطنی کے نام پہ تم ووٹ مانگ رہے ہو, اور آج تم کہہ رہے ہو ہم 14 اگست. اس کا مطلب تم شخصیتوں پہ ملک کو قربان کر رہے ہو, ملک پہ شخصیتوں کو قربان نہیں کر رہے ہو. ہم
ہم مانتے ہیں جن شخصیتوں کو برا کہا جاتا ہے بہت سی بری نہیں ہوتی, جن شخصیتوں کو اچھا کہا جاتا ہے وہ بہت سی اچھی نہیں ہوتی. ہم یہ ایک حقیقت مانتے ہیں, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بھی دخل ہوتے ہیں, سیاسی لیڈروں کا بھی ہوتا ہے, میڈیا کا بھی ہوتا ہے. بھائی کسی بھی شخصیت سے عقیدت محبت اتنی نہیں کہ ریاست کو اس پہ ہم داؤ پہ لگا دیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ریاست ہے, اپنا گھر ہے. دنیا میں کوئی ملک میں نے نہیں دیکھا جو جس کی لوگ اپنے ملک سے نفرت کرتے ہوں. ایسا زہر یہاں پر گھول کے ڈال دیا ہے. بعض صحافی بھی یہ کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ متحرک ہیں, اور ہماری بیوقوف عوام یہ نہیں دیکھ رہی کہ آپ جب کنٹری سے نفرت کرو گے تو نقصان کس کا ہے؟ تم کیا ترقی کرو گے؟ اس میں 2% کی تمہاری دنیا میں اوقات نہیں رہے گی. پھر یہ جب یہ چیزیں گزرتی ہیں جو کے پی کے میں ان مخصوص لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ 14 اگست نہیں منا رہے, ان کو ایک غم پہنچا ہے, تو ظاہر ہے ایک کسی کا ایک غم تو غم ہوتا ہے نا. لوگ عید منانا چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ تو مذہب کا حکم ہے, لیکن پوری قوم یہ باتیں کرنا شروع کرتے ہم نے 14 اگست نہیں منانا, ہم نے جناب وہ جھنڈا جلانا ہے, ہم نے جھنڈے نہیں لگانے. اس کا مطلب تم سے بڑا بیوقوف اس کائنات میں پیدا, پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. پھر اس قوم کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ. وطن سے زیادہ تنظیموں اور جماعتوں کو آپ نے, اداروں کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے. کسی ادارے کی نفرت میں اتنا آگے مت بڑھو کہ ملک سے سمجھوتا, ملک سے محبت چھوڑ دو, اور کسی ادارے کی یا جماعت کی عقیدت میں بھی اتنا آگے نہ بڑھو کہ ملک سے محبت ختم کر دو. ملک مقصد ہے بھائی, ادارے اور جماعتیں مقصد نہیں ہے. بلکہ ہم تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ملک کی محبت میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے نا, بنا لو آپ, ملک پہلے ہے. ہم نے یہ بڑا جملہ بچپن میں سنا, ایک صاحب کا بڑا پھڈا چل رہا تھا کسی سے, میں نے کہا یہ تو آپ سے اتنا بڑا پھڈا چل رہا ہے اور پھر بھی آپ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ محلے کا دادا ہے, میں دشمنی کروں گا, جو تھوڑا بہت میں ہوں نا وہ بھی اس سے بھی جاؤں گا. اپنے ذاتی مفاد میں یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں, جہاں اپنا ذاتی مفاد ہو. کتنے ظالم لوگ آتے ہیں, محلے کے دادے ہوتے ہیں, بدماش ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ان کے خلاف بیان مت کریں, اور کر بھی نہیں رہے ہوتے. ان کو پتا ہے کہ بیان کیا اڑ گیا ہے, بڑے تمیز سے یسر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دور تھا نا, بڑی محلے میں بڑے بڑے داداؤں کی حکومت رہی ہے, کراچی میں بھی, پنجاب میں بھی, اور سارے ان کے جب جا رہے ہیں جھک کے مل رہے ہیں, تو ان سے پوچھو تو کہتے ہیں یار مجبوری میں گدھے کو کیا بنانا پڑتا ہے باپ. یہ مجبوری آپ کی ذاتی ہے, یہاں ریاست کی مجبوری ہے. ملک تباہ ہو رہا ہے بھائی, سب کا نقصان ہوگا اس میں, غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور بعض دفعہ جس کو آپ گدھا کہہ کے باپ بنا رہے ہوتے وہ گدھا ہوتا نہیں ہے, گدھے آپ ہوتے ہو, اس لیے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وہ. اتنا کچھ میں کسی کی فیور میں بیان نہیں کر رہا, نہ میں کسی کے نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں. میرے بیان کو کسی جماعت کے فیور میں یا نیگیٹو نہ لے کے جائیں. میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں. بھائی کنٹری کیا ہے, پہلے کنٹری سے محبت, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. آپ کہہ سکتے ہو اسلام میں کنٹری نہیں ہے, اسلام میں خلافت ہے, لیکن وہ سمٹ کے جب ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے تو اب جتنے ٹکڑے بچ گئے ہیں ان کو تو بچانا ہے نا. تو یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے بھائی. سعودی عرب بھی ایک ریاست بن چکی ہے, اور بہت سارے کنٹری ہیں, ترکی ایک ریاست ہے, پاکستان ایک ریاست ہے. اب آپ ان کو تباہ کرنا شروع کر دو تو اس سے ایک تھوڑی ہو جائیں گے, اس سے جو جتنے ہیں وہ بھی. تو ہم کہتے ہیں بھائی سعودی عرب کی بھی حفاظت کی جائے, ترکی کی بھی حفاظت کی جائے, اور پاکستان کی بھی حفاظت کی جائے. کوئی بھی چیز جو سعودی عرب کو تباہی کی طرف لے کے جائے اس کے بھی ہم خلاف ہیں, چاہے وہاں کے بادشاہ ظالم ہو یا عادل ہو, اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. سعودی عرب میں بادشاہت عادل بادشاہ ہے یا ظالم بادشاہ ہے, ہم نے بادشاہ کو تھوڑی دیکھنا ہے بھائی, ہم نے کس کو دیکھنا ہے, ریاست کو دیکھنا ہے. اس پہ بحث کر کے کیا کرنا ہے کہ بادشاہ سلامت ظالم ہے یا عادل ہیں, یہ دوسرے درجے کی بحث ہے. لیکن ریاست پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک ہیں. اتنی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے جو آج عوام کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے. کوئی سیاسی لیڈروں کی باتوں میں آ رہا ہے, کوئی صحافیوں کی باتوں میں آ رہا ہے, اور جناب ملک کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں, پاسپورٹ جلایا جا رہا ہے, اور نیچے کمنٹس کرنے والے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دل خون کے آنسو نہیں روئے گا کیا کہ یار تم تو بیرونی پروپیگنڈے کا جو اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں تم تو بڑے آرام سے وہ خود بخود کر رہے ہو, ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو, بنو امیہ سے لے کے آج تک کبھی بھی
اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں ہم تباہ نہیں ہوئے ہیں, انہی حماقتوں نے ہمیں برباد کیا ہے. خود ہم نے اپنی ریاستوں کے خیر خواہ سمجھ کے اس کو ہم نے کھانا شروع کیا ہے. لیبیا کو کیا امریکہ نے آ کے تباہ کیا ہے؟ وہیں کی عوام اٹھی تھی حاکم کے خلاف, اور بڑے خوشنما نعرے لگے تھے کہ جی وہ ہم انقلاب لائیں گے اور ان ظالموں کو ہٹا کے دوسری حکومت آئے گی. وہ جو جب ہٹا ہے نا, وہ کہ جی اس پہ الزام تھے شراب پیتا ہے تو فلانا کرتا ہے, جب وہ ہٹا ہے تو اب کیا امام مہدی آ گئے لیبیا میں؟ سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ اسلام دشمن قوتوں کا قبضہ. لیبیا عوام کے ہاتھ سے. وہ جو قذافی تھا جیسا مرضی تھا, کچھ تو پاور تھی نا اس کے پاس, کچھ تو مل رہا تھا. تو جو نہیں مل رہا تھا اس کو لینے کے چکر میں جو مل رہا تھا اس سے بھی گئے. تو آج کوئی سعودی عرب کے خلاف بکواس کر رہا ہوتا ہے, ابے یہ ایسے ہیں, ابے میں نے کہا بھائی ایسے تو کیا مطلب, سعودیہ نہیں ہونا چاہیے کیا حکومت ختم ہو جائے؟ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ جب یہ حکومت ختم ہوگی سعودی عرب کی تو کیا کوئی اس پہ کیا امام مہدی آ کے حکومت کرنا شروع کر دیں گے؟ جو رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے. اب اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. دیکھو اصلاح کے 2 ہی طریقے ہیں, یا تو تلوار لے کے چڑھ جاؤ. یہ جب ہے جب تلوار ہو آپ کے پاس, سمجھ رہے ہو نا, جب نہیں آپ کے پاس غلیلے ہیں. لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب میرے پاس آئے کہتے ہیں بھائی چڑھ جاؤ تلوار لے کے تہس نہس کر دو. میں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا اصل میں نے کہا کسی کے پاس پاور اور طاقت نہیں ہے, لڑائی کے لیے پاور ہونی چاہیے. جو میں اس پر تو 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, میں اس کو ریپیٹ, میرے لوگ پھر شارٹ کلپ لے کے, ایسا ہو گیا لوگوں نے میرے بیان سے نا اس طرح کی چیزیں نکال کے دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے, چلانا شروع کر دی ہیں. تو وہ کہنے لگے ہم لوگ بہت طاقتور, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں تلوار لے کے چڑھ جانا چاہیے, اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا چاہیے. میں نے کہا آپ کو کہتے ہیں اصل میں مفتی صاحب ہماری مثال اس ہاتھی کے بچے کی ہے جو بچپن میں آ گیا اور بلیوں میں رہا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, میں کتنا پاورفل ہوں. یا شیر کی مثال ہے, شیر کے بچے کی ہے, وہ کرگسوں میں پلاؤ, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, کتنا پاور. تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو شیر کا بچہ ہونا ثابت کر دے ہم لوگوں کا, آگے میں تیری ساری دلیل خود مان لوں گا. یہ شیر کے بچے پہ فٹ آتی ہے یہ مثال کہ جو دھوکے سے کرگسوں میں پلاؤ, اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, شیر. لیکن اس کے لیے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بچہ بہرحال کس کا ہے. اگر وہ بچہ ہی بلی کا ہو, پھر آپ اس کو شیروں والے کام کا حکم دے رہے ہو, تو اس کو شیروں سے لڑا رہے ہو, پاورفل لوگوں سے لڑا رہے ہو, تو وہ جو بلی کی 2-4 جو ٹانگیں بچی ہوئی ہیں وہ بھی چیتھڑے اڑ جائیں گے اس کے. تو جب بھی آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو نا, بڑے خوشنما لیبل لگا کے اپنی ہی ریاستوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے جو تھوڑی بہت طاقت تھی بنو امیہ جیسے مرد ظالم تھے بھائی, فرانس تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں. یہ ایک پازیٹو تھا یا نہیں تھا؟ بغاوت ہوئی, 2 حصوں میں ریاست تقسیم, اور جو یورپ میں فتوحات تھی ان کا سلسلہ رک گیا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. بغاوت ہوئی اور پہلی دفعہ اسلامی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی. اس کے بعد پھر بنو عباس آئے. وہ فتوحات اس طرح سے تو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی کام ہوتا رہا. اس کے بعد جا کے کیا ہوا ہے کہ کچھ فرقے کے لوگوں کو ان سے اشکالات شروع ہو گئے. شیعہ سنی جھگڑے, یہ جو کہتے ہیں نا یہ بنو عباس کی خلافت اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جی وہ کوا حلال اور حرام کی بحثیں چلی تھی, یہ بالکل بیکار بات ہے. اصل جو خلافت ختم ہوئی ہے اس میں 2 مسلمانوں کے فرقوں کی لڑائی ہوئی تھی. میں فرقوں کے نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کو ہائی لائٹ کرنے سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہے. تو جو اقلیت میں تھے نا ان کو میجورٹی نے مارا. پھر جب مارا ہے تو پھر ان کا ہم انتقام لیں گے. حالانکہ ان کو برداشت کر لینا چاہیے تھا کہ باطل لوگ ہیں, ہمارے عقیدے سے متفق نہیں ہیں, لیکن اسٹیٹ کی خاطر گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ یہ ریاست ہے بھائی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اب لڑائی میں تو ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر جو بنو عباس کے بڑے بڑے عہدوں پہ گھسنے کی کوشش کی, چاپلوسی کر کے, بادشاہ کی چاپلوسی, خدمت ہم تو آپ کے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے انتقام تو ہم نے لینا ہے لیکن اب لڑائی کے میدان میں نہیں لے سکتے نا, تو اب ہم ایسے لیں گے. تو بڑی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی انہوں نے کیا کیا کہ پھر خلیفہ کے قریب ہوتے ہوتے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے, خلیفہ کے رازدار بن گئے اور خلیفہ کو بڑا اعتماد ہو گیا. بھائی یہ تو ادھر سے تاتاریوں کے لیے بارڈر کھول دیا انہوں نے. اس کو بولا میں جو ہے نا بارڈر ابھی میرے ہاتھ میں آ چکا ہے, فوجیں وہاں سے ہٹا لی,
بادشاہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تاتاریوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ, موقع ہے. تاتاریوں نے آ کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ جو آپ نے اقلیت پہ ایک انتقام کی لیا تھا نا کہ ہم مناظرے میں بھی جیت گئے اور میدان میں بھی جیت گئے, بڑے جشن منا رہے تھے نا ہم لوگ, جیت گئے, وہی ہوتا ہوگا, جشن منا رہے ہوں گے. اور لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ہے حق پرستی, اور دیکھو یہ لوگ جو ہمارے مسلک کے نہیں تھے کیسی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو وہ کیا ہوا, وہ انہوں نے چاپلوسی کر کے بادشاہ کا قرب حاصل کیا اور یہ ایسی بڑی سازش کی. اگر وہ اقلیت میں تھے جیسے مرضی تھے, ان کو ایک ریاست کو متحد رکھنے کے لیے اتنی ایکسٹریم لیول پہ نہ جاتے, تھوڑا بہت مناظرے وہ تو چلتے رہے, میں ایکسٹریم لیول پہ نہ جاتے تو ریاست بچ جاتی. اتنی بڑی سازش نہ ہوتی. ان کو یہ شو کرا دیا جاتا تم بھی ایک ریاست کے کیا ہو, ایک حصہ ہو. جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یار مجبوری میں گدھے کو باپ بنا لیا. آپ کا نہیں, ہم گدھے کو کبھی باپ نہیں بنائیں گے. پھر تاتاریوں کو باپ بنانا پڑا اپنا, صحیح ہے نا. پھر کس کو باپ بنانا پڑا؟ جب آپ مجبوری میں گدھے کو باپ نہیں بناتے نا تو پھر آپ گدھے کے باپ کو باپ بناتے ہو, پھر آپ جو گدھے سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا, گدھے کے باپ کو بھی کیا بنا دیا. وہ تاتاری آئے ہیں, ورنہ بغداد کی ریاست ایسی نہیں تھی کہ وہ چنگیز خان بڑے آرام سے گھس جائے اس میں. ایک مضبوط خلافت تھی, سائنس ٹیکنالوجی میں ہمارا کوئی مد مقابل نہیں تھا اور ہماری فتوحات بڑھتی چلی جا رہی تھی, رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. لوگ تھر تھر کانپتے تھے ہم سے. یونیورسٹیاں ہماری تھی جہاں انگریز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا. ایک سرفرا اٹھا اور پوری بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو جذباتیت ہمیشہ کیا پہنچاتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے. تو پھر جو تو بغداد گیا تیل لینے, ختم. اس کے بعد سے وہ جو لاکھوں کروڑوں کتابیں ہماری دریاؤں میں بہہ دی, ہمارا ایک پورا ایک سیٹ اپ تھا اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. تو اللہ نے امت مسلمہ پہ رحم کیا, خلافت ختم. پھر جناب وہ جو عثمانی ترک اٹھے ہیں, خلافت عثمانیہ اٹھی ہے, وہ ترک اٹھے ہیں, انہوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی انہوں نے کہ پھر خلافت عثمانیہ, پھر ترکی مرکز بنا اس کا. اس میں پھر یہی ڈرامے شروع ہو گئے تھے. پھر اس میں کیا ہوا, وہ مضبوط 300-400 سال تو بہت ہی اسٹرانگ حکومت تھی. اس وقت اسرائیل کا مسئلہ نہیں تھا, بوسنیا کا مسئلہ نہیں تھا. خلیفہ سے یہودی نے کہا تھا کہ ہمیں فلسطین کی زمین چاہیے, اس نے کہا شاپر میں مٹی لے جانے کی اجازت نہیں ہے, زمین تو دور کی بات. اور جب یہ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے نا, آپ کی پہلی جنگ عظیم, اس میں کیونکہ جرمنی خلافت عثمانیہ کا اتحادی تھا, جرمنی میں اسلام دشمنی آج بھی بہت کم ہے, بلکہ نہیں ہے. میں جب گیا نا جرمنی میں, وہاں کی گورنمنٹ نے میرے بیانات سنے تو وہاں کے لوگوں سے کہا یار یہ تو اور بلاؤ ان کو بھائی, ٹھیک ہے نا. میں نے وہاں ایمانداری پہ بیان کیا نا, تو وہاں ایمانداری پاکستانیوں میں شارٹ چل رہی ہے. جرمنی نہیں, اسلام دشمن. ابھی بھی وہاں جو قادیانیوں کو جو سپورٹ کر رہا ہے نا, تو قادیانی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے جرمنی. قادیانیوں نے وہاں اونچی اونچی پوسٹوں پہ جا کے بہت کچھ لیگل کر کے کیا ہوا ہے. تو ہم لوگ اب کرتے ہی نہیں, ہم تو ویژن ہی نہیں بناتے, ہم تو کوئی جذباتی تقریر کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جو اقلیت میں یہ بڑی تمیز سے کام کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے کن کن پوسٹوں پہ جانا ہے. تو قادیانی وہاں بڑی بڑی پوسٹوں پہ جا چکے ہیں. ورنہ جرمن گورنمنٹ کو مجھے جو میرا تجزیہ ہے کہ کوئی ذاتی محبت نہیں ہے قادیانیوں سے. تو جرمنی تھا یہ اس کا اتحادی خلافت عثمانیہ کا. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت بڑا اٹیک کیا تھا رشیا نے اور برطانیہ نے ترکی پہ اٹیک کیا تھا. اور ترکی نے اس اٹیک کو ناکام بنا, بڑے بڑے بحری بیڑے آئے تھے ان کے. تو ہمارے ایسی پاور تھی نا, ہمارے بحری جہازوں نے برٹش کو بھی شکست دی تھی سمندر کی لڑائی میں, اور رشیا کو بھی شکست دی تھی, واپس چلے گئے تھے. یہ اتنے کمزور ہو کے بھی اتنے پاورفل تھے ہم. اس کے بعد یہی ڈرامے ہوئے ہیں جو اب ہو رہے ہیں, اپنے ہی خلاف ہونا. ایک تو بہت بڑی سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنا آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھے. بعض مذہبی لوگ مخالفت کرتے تھے, نہیں جی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں. وہ پریس پر اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا تھا, یورپ نے پریس مشینیں لگا کے دھڑ لٹریچر چھاپنا شروع کیا. ہمارے ہاں جو بہت ہی سخت مزاج قسم کے مولانا لوگ تھے, ان کا یہ فتویٰ تھا کہ پریس میں کتابیں چھاپنا جائز نہیں ہے, اس سے کاغذ کی بے ادبی ہوتی ہے. آج بھی تو دیکھ لو نا, بڑے بڑے ایشوز کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں, وہ یوں اشتہار پھاڑ کے نیچے گرا تو توہین رسالت کا کیس کر دیا اس کے اوپر. حالانکہ وہ پیغمبر کی توہین نہیں کر رہا بھائی, وہ کیا کر رہا ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں نبی کا نام لکھا ہوا ہے. لیکن آپ جو مذہبی جنونی قسم کے لوگ ہیں, آج ان میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ سیال کوٹ میں وہ اس بیچارہ غیر مسلم, اس کو کیا پتہ اسٹیکر پہ یا علی لکھا ہوا ہے, یا اللہ لکھا ہوا ہے, یا محمد لکھا ہوا ہے, اس نے پھاڑ دیا بیچارے نے کہ دیواریں خراب ہو رہی ہیں.
اس کو قتل کر دیا لوگوں نے. یہ جذباتیت آج بھی ہے. جو کرنے کے کام ہیں پازیٹیو وے میں, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. تو خلافت عثمانی میں بھی ایسے ہی جو مذہبی جنونی قسم کے لوگ تھے, انہوں نے کہا پریس نہیں چھاپنے دیں گے ہم, پریس کی مشین نہیں بننے, اس سے کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے, ٹھپ ٹھپ کر کے نکلے گا, زمین پہ بھی گرے گا, بے ادبی ہوگی. وہ خلیفہ نے بولا بابا بھائی بے ادبی چھوڑو, کتابیں کیسے چھاپیں گے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اب ترکی چونکہ یورپ سے ملتا ہے, یورپ نے لٹریچر دبا کے چھاپا ہے اپنا, اور ہمارے ہاں کتاب کبوتر کے قلم سے لکھی جا رہی ہے. تو دنیا میں اس وقت میڈیا, یوٹیوب فیس بک نہیں تھا, میڈیا کی پاور تھی کتابوں میں. تو بتاؤ میڈیا کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ یورپ کے ہاتھ میں چلا گیا. انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, نبی کے خلاف, کہ نظریاتی طور پہ ترکی کی آرمی یورپ کی حامی ہو گئی تھی. خود ترکی کی آرمی وہ نظریاتی طور پر یورپ کو اپنا باپ ماننے لگی تھی. اور یہ کئی سال لگے ہیں اس میں. پھر جی وہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جی وہ وہاں جو بحری بیڑا آئے گا نا, تو اس میں پہلے ختم بخاری برکت کے لیے ہوگی, اس کے بعد وہ بحری بیڑا لگے گا, قرآن خوانی ہوگی اس کے بعد. یورپ دھڑا دھڑ اسلحہ بنا رہا تھا نا اس وقت,